افغانستان میں 20 سال 40 ممالک کی قوت وہاں موجود تھی، $7 ارب وہاں خرچ ہوئے، اور اس میں کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ملک ہمارا ہے، اس کو ہم ہی نے بچانا ہے، تو اس پہ کوئی لگی لپٹی نہیں ہو سکتی، اور آپریشنز ہو رہے ہیں۔ اعتماد میں لینا چاہیے سب کو کہ کس طرف یہ جا رہے ہیں آپریشن۔ جو اس وقت ہو رہا ہے سوات میں یا دوسرے علاقوں میں، وہ آگ جو ہے میرے دامن کو بھی پکڑ سکتی ہے یا میرے دامن تک بھی پہنچ سکتی ہے، سب کے دامن تک پہنچ سکتی ہے۔ صرف ایک جگہ سے بلیڈ نہیں کر رہی ریاست، اور بھی بہت سی جگہ جہاں سے ریاست بلیڈ کر رہی ہے، تو وقت ہے کہ ہم اس زخموں پہ مرہم رکھیں۔ لیٹر آیا ہے رینسم، جس طرح آپ کو بھی باقی لوگوں کو بھی کچھ لوگوں کو آئے ہیں، تو وہ آئے ہیں اور میں نے کنسرن اتھارٹیز سے اس کو شیئر کیا ہے۔ اب اس پہ آگے جو بھی کارروائی کر سکتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، کیا پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان پھر سے منظم ہو رہی ہے؟ یہ ایک اہم ایشو، اہم سوال۔ اس پر بات کرنے کے لیے سابق سفارتکار غالب اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ غالب اقبال صاحب، خیبر پختونخوا سے دہشت گردی اور بھتہ خوری کی خبریں سامنے آ رہی تھیں، لیکن حکومت اس پر بات نہیں کر رہی تھی۔ لیکن اب حالات سر یہاں تک آ گئے ہیں کہ صوبائی وزیر عاطف خان سے 80 لاکھ کا بھتہ مانگا گیا ہے۔ اس سے پہلے ANP کے رہنما سے بھی بھتے کے لیے کالز کی تصدیق کر چکے ہیں، اور یہ TTP پاکستان میں اتنی طاقتور کیسے ہو گئی ہے سر؟ آپ نے دیکھی، جب ایک پالیسی اختیار کی جاتی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف ہم لوگ ایک جنگ لڑ رہے تھے، اس جنگ میں بے حد کامیابی ہوئی، اور اس کے بعد جب حالات ہمارے پڑوس ملک میں تبدیل ہوئے تو اس کے بعد سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے حق میں نہیں رہی ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ TTP کو دیکھیں یا افغانستان کو دیکھیں، اس کی وجہ ہے جو ریجنل پالیٹکس تبدیل ہو رہی ہے، خطے کی جو سیاست بدل رہی ہے، اس کی وجہ سے بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اب یہ جو دہشت گردی کا دوبارہ انہوں نے سر اٹھانا شروع کیا ہوا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو کسی طور پہ بھی سی پیک کے لیے پوری طرح کامیاب نہ ہونے دیا جائے پاکستان کو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ اس خطے میں اور بلکہ دنیا میں نئے اتحاد جنم لے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے امریکہ اور ویسٹ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے کسی دوسرے بلاک میں چلا جائے۔ جب پاکستان کسی دوسرے بلاک میں نہیں جائے گا تو ان کی وہ جو چیزیں پہلے ہم سے کرواتے رہے ہیں وہ پھر کروانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ دوسرے بلاک میں چلے جاتے ہیں تو تب آپ کو امریکہ کو اپنا اثر و رسوخ اس خطے میں ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایسٹس ہوتے ہیں بہت سے ممالک کے، اور ان ایسٹس کو ری ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے جب انہوں نے اپنے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو ناٹ تھرو فورس بٹ بائی پراکسی فورس اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے۔ محمود شاہ صاحب، یہ دہشت گرد اتنے منظم کیسے ہو گئے ہیں، اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کا گرینڈ آپریشن ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی امکان ہے؟ محمود شاہ صاحب، کیا آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی ہیلو، آپ میرے سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو ابھی سوات میں آپ سن رہے ہیں، میرے خیال میں یہ تمام پالیٹکس ہے، سیاست جو ہے اس کی وجہ سے بات کی جا رہی ہے۔ پاکستان TTP والے ادھر نہ آئے ہیں نہ ادھر موجود ہے، اور جس جگہ میں موجود ہے تو وہ تو چیف منسٹر جو ہے اس کا حل کا انتخاب ہے، تو وہاں پر ہم نے کوئی پولیس ایکشن نہیں دیکھا، نہ وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ FC ان کے پاس کافی ساری سوات میں ہے، سوات اسکاؤٹ جو ہے اس کو کئی ونگز ہیں ان کے پاس وہاں پر موجود ہے، ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہے، اور یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آرمی کے خلاف ایک پروپیگنڈا کے طور پہ یہ بات کر رہے ہیں، تو آدمی کہتے ہیں کہ آپ نے پولیس کو لگایا ہے، آپ نے FC کو۔ شاہ صاحب، مجھے غالب اقبال صاحب سے بھی ایک سوال کرنا ہے۔ غالب اقبال صاحب، اب امریکہ کے حالیہ بیان جو جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے اس نے دیا تھا، اس کے بعد یہ کہنا کہ وہ یہ امید کرتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کرے گا، اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس بیان کے حوالے سے؟
देखिए, इस किस्म के जब भी बयानात आते हैं इंटरनेशनली, तो आपको समझ आना चाहिए कि एक कोई न कोई उस मुल्क का एक एजेंडा होता है जिसको वो मुख्तलिफ स्टेप्स में लेके आगे चल रहे होते हैं। पहले प्रेसिडेंट बाइडन ने एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जी नहीं, उसको पैसिफाई करने की कोशिश की, फिर ऑफिशियल और अनऑफिशियल चैनल्स के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ऐसी बात नहीं है, आप ये ना समझे। उसके बाद दोबारा टीटीपी के हवाले से बात शुरू कर दी। सो इन सब चीजों को जब आप देखते हैं तो अगर हम ये कहते हैं अपना सर जो हमने रेत के अंदर दबा के बैठना है और कहना है कि सारे मुल्क के हालात बेहतर है, उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है, तो मेरे ख्याल में हम लोगों को जो मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं, हमारे अफवाज पाकिस्तान के बेशुमार अफसरान और जवान शहीद हुए हैं, हमारे सिविलियंस 80,000 से ऊपर शहीद हुए हैं। इन लोगों की कुर्बानियों का क्या ये सिला है कि एक जो मुल्क है वो आपके मुल्क में दोबारा अपने एसेट्स को रीएक्टिवेट करे?